بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سبھی پر ہو۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 157 تک کور کر لیا تھا، ورس 157 تک۔ آج ہم لوگ آگے کی آیتوں کو کور کریں گے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 158 آتی ہے سورہ بقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں پہلی چیز تو ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ دیکھیے صفا اور مروہ کعبے کے پاس دو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر لگائے تھے پانی کی تلاش میں۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کری تھی، ہم نے بتایا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے تو اس وقت مکہ میں کوئی نہیں رہتا تھا، نہ آدم نہ آدم ذات۔ پھر اس کے بعد جو حضرت حاجرہ علیہ السلام تھی، ان کے پاس مشکل سے 2 دن کا پروویژن ہوگا، کھانا پانی جو ہے 2 دن کا رہا ہوگا۔ پھر جب ان کا کھانا پانی ختم ہونے لگا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے انہی پاس کے 2 چھوٹے چھوٹے پہاڑ تھے صفا اور مروہ، اس پہ گئی اور 7 چکر لگانے لگی، دیکھنے لگی۔ 7 چکر اس لیے لگایا دیکھنے کے لیے کہ آس پاس کے ایریاز میں کیا ہے، کہیں شاید پانی دکھ جائے۔ تو ان دونوں پہاڑوں پہ انہوں نے 7 چکر لگائے تھے، جس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پہ معجزے کے ذریعے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا، ایک سپرنگ جاری کر دیا، جس کو آج ہم لوگ زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر وہاں پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام رکی، پھر اس کے بعد وہاں پہ بعد میں اور لوگ آئے، جیسے کچھ جرہوم ٹرائب کے لوگ آئے۔ اسی ٹرائب، اسی قبیلے والوں میں سے ایک لڑکی سے اسماعیل علیہ السلام کی بعد میں شادی ہوئی، پھر دھیرے دھیرے وہ جگہ آباد ہونے لگی، پھر بعد میں وہی جگہ آگے چل کے مکہ میں تبدیل ہو گئی۔ اسی لیے اسماعیل علیہ السلام کو کبھی کبھار کہا جاتا ہے ہی از دا فاؤنڈر آف عربین پیپل۔ تو یہ جو صفا اور مروہ ہے یہ وہی دونوں پہاڑ کے بارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب یہ جو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ آج بھی ہم لوگ جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، آج بھی اسی چیز کو، اسی ریچول کو ہم لوگ کرتے ہیں۔ یہ حج اور عمرہ کا ایک ارکان ہے، اس کو صحیح بولتے ہیں۔ کیا ارکان ہے؟ کہ صفا اور مروہ کا آج بھی حاجی 7 چکر لگاتے ہیں، اور اس کو کوشش کی جاتی ہے اسی انداز میں کیا جائے جس طرح سے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو جو حج اور عمرہ ہوتا ہے اس کے اندر جو صحیح کی جاتی ہے وہ اسی کو بولتے ہیں جو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کیا تھا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم لوگ بیسک انفارمیشن لے لیتے ہیں کہ حج اور عمرہ میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے حج جو ہوتا ہے، حج جو ہے یہ ہر مسلمان کے اوپر جو فائنینشلی اور فزیکلی کیپیبل ہے، ساکشم ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار کرنا ہی کرنا ہے۔ اسلام کے جو 5 پلرز ہیں اس میں سے ایک پلر حج ہے۔ اب یہاں پہ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے ہمیں کہ اسلام کے 5 کون کون سے پلرز ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے کہ اسلام کے 6 آرٹیکلز آف فیتھ کیا ہیں۔ 5 پلرز آف اسلام، 5 پلرز آف اسلام بتائیے، اور بتائیے کہ 6 آرٹیکلز آف فیتھ کیا ہیں اسلام کے۔ تو حج جو ہے یہ فرض ہے کیونکہ یہ 5 پلرز میں سے ایک ہے اسلام کا، لیکن عمرہ جو ہے یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز ٹائم کے لحاظ سے حج جو ہے اس کو کرنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں، لیکن عمرہ جو ہے اس کو کچھ گھنٹوں میں ہی کیا جا سکتا ہے۔
یہ دوسرا فرق ہو گیا. تیسرا فرق، حج جو ہے اس کو اسلامک لونر کیلنڈر کے حساب سے، اسلامک لونر کیلنڈر جو ہے اس کے اندر جو لاسٹ منتھ ہوتا ہے ذوالحجہ، یعنی حج جو ہوتا ہے یہ اسپیسیفک جو اسپیسیفائڈ ڈیٹس ہیں صرف اس میں کیا جاتا ہے. ہمیشہ نہیں کر سکتے آپ حج. جو اس کے لیے ڈیٹس اور ٹائم بتایا گیا ہے صرف اسی وقت کیا جا سکتا ہے. جیسے جو اسلامک لونر کیلنڈر ہے اس کا جو لاسٹ منتھ ہوتا ہے ذوالحجہ، اس کے اندر آپ حج کرتے ہیں. لیکن جو عمرہ ہے یہ آپ سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ بیسک ڈفرینسز ہیں حج اور عمرہ میں. دیکھیے اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے. اب یہاں پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس بات میں کوئی گناہ نہیں. بھائی یہ تو ثواب کا کام ہے. اگر صفا اور مروہ پہ ہم لوگ ارکان ادا کر رہے ہیں یہ تو ثواب کا کام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے. وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بعض لوگوں کو یہ گمان ہو گیا کہ یہ جو صفا اور مروہ پہ 7 چکر لگائے جاتے ہیں یہ جاہلیت کے وقت کا پارٹ ہے. تو ان کو لگنے لگا کہیں یہ شرک تو نہیں ہے. کیونکہ ہوا کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت کے بعد جیسے جیسے سماج میں شرک ہونے لگا، بت پرستی ہونے لگی، تو کچھ لوگوں نے ان دونوں پہاڑیوں پہ مورتیاں رکھ دی تھیں. جیسے صفا جو پہاڑ تھا اس کے اوپر اصاف نام کی ایک مورتی رکھ دی، اور مروہ جو پہاڑ تھا اس کے اوپر نائلہ نام کی ایک مورتی رکھ دیا. تو اسی کے ڈیووشن میں وہ لوگ وہاں پہ 7 چکر لگاتے تھے. تو بعد کے لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ شرک میں آ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے. اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کسی دوسرے بھگوان کی پوجا کرتے تھے، ان کے ڈیووٹی تھے. جیسے کچھ لوگ جو تھے وہ منات کے ڈیووٹی تھے، تو وہ اس ٹائم پہ اوائڈ کرتے تھے صحیح کرنے سے، صفا اور مروہ پہ 7 چکر لگانے سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ چیز کنفرم کر دی ہے کہ اس کا جاہلیت کے پارٹ سے، شرک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ وہی طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا تھا. اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 159 آتی ہے، ورس 159. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے باوجود کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ اشارہ ہے ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف جنہوں نے اپنی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو ذکر تھا اس کو چھپایا تھا. لیکن اس کے اندر اس کا جو ایپلیکیشن ہے ان آیتوں کا، اور اس کے آگے جو آیتیں پڑھیں گے، یہ جنرلی سب کے لیے ہے. ہمارے لیے بھی اس کے اندر اشارہ ہے، ہمارے لیے بھی اس کے اندر ہدایت ہے کہ تم ایسی غلطی مت کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بات کھول کے بیان کری ہو اور تم اس کو چھپاؤ. اب اس کے بعد آیت نمبر 160 آتی ہے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح سدھار کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے کا عادی ہوں اور بڑا رحمت والا ہوں. دیکھیے پہلی چیز تو بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی جو کھلی ہوئی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کری ان کو چھپاتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی سیریس سن ہے، بہت ہی سنگین گناہ ہے اسلام کے اندر. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے کہ اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجتا ہے. لیکن آگے کی آیت یہ کہہ رہی ہے، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو، ہاں ٹھیک ہے جن سے یہ غلطی ہو گئی لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور سدھار کر لیا ہو اور چھپائی ہوئی باتیں کھول کھول کر بیان کر دیا ہو. خالی توبہ کر لینا انف نہیں ہے، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو باتیں چھپائی ہوئی تھی اب اس کو کھول کے بیان کرو.
توبہ کر لیا اور اپنی اصلاح کر لیا، سدھار کر لیا، اور جو چھپائی ہوئی باتیں تھیں ان کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے کا عادی ہوں اور بڑا رحمت والا ہوں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 161 آتی ہے، ورس 161، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 162 آتی ہے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 163 آتی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا یا بھگوان یا گاڈ یا ایشور نہیں ہے، جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔